بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر سے پہلے کسی بھی دن تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر کسی نے لاپرواہی یا کوتاہی یا موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہو آج اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال لیں، وقت کو اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دیں، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے آج ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا جائے۔ ناظرین، جس بہن بھائی نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا اور سمجھ لیا، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھو گے تبھی آپ کو وظیفہ پورا سمجھ میں آئے گا اور آپ یہ وظیفہ اچھے طریقے سے پڑھ کے فیض و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں، فائدہ آپ کا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں، پھر نہ کہنا ہمیں بتایا نہیں۔ لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، پھر پوری زندگی پورا سال موجود ہے۔ جو کچھ کرنا ہے آپ بعد میں کر لیجئے گا، لیکن آج کی رات چند منٹ تو اچھے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ میں تو کہتی ہوں سارے کام چھوڑو، ابھی یہ پہلے وظیفہ پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر آپ کو بعد میں ٹائم نہ ملے۔ ناظرین، لیلۃ القدر کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت ہی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ جب رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات موجود ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا، گویا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، لیلۃ القدر آنے والی ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کی رات ہے، اس لیے اس سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگی جانے والی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں اور ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں۔ صرف اس کو ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ اگر میرے رب نے چاہا، میرے رب کا حکم ہوا، تو رمضان کے اس مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کی وجہ سے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کی وجہ سے کئی سالوں سے جو آپ وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے گھر میں حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ تو آج لیلۃ القدر سے پہلے میں آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران میرا رب غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ مہینہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقریر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال ہوتا ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ آپ کو کوئی کامیابی سے ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مشکلات آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے موقع ہے، آج وقت ہے، آج آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر دونوں لکھوا سکتے ہیں۔ تو آپ لیلۃ القدر سے پہلے تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ 10 دانے آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے
وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ انشاءاللہ میرا رب اتنا رحمان ہے، کریم ہے، جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بدقسمت ہے جو بندہ صرف چند منٹ نکال کر یہ 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں، وہ جو تنگ دستی میں، قرض میں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیلۃ القدر سے پہلے پہلے یہ وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ ناظرین، پتہ نہیں دوبارہ ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، اگر ہم میں سے کسی کوئی ایک اس سال سے دنیا سے رخصت ہو گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں مل پائے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، میں آج ایسا عمل لے کر آئی ہوں، ایسا وظیفہ بتاؤں گی۔ وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، میں گارنٹی دیتی ہوں انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو تسبیح چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی ہو گئی۔ آپ دکان پہ ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار پہ ہیں، آپ سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی یہ خاص قبولیت کے دن ہاتھوں سے نکل جائے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے لیلۃ القدر سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال کا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اب موقع مل رہا ہے، کیوں نہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا جائے۔ وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ سے ڈیلی شیئر کرتی رہوں گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ النبی الامی۔ یہ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ صرف آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہو، آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفائے کلی کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لیں۔ آج جو مقصد، جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، یوں محسوس کیجئے آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ابھی اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، ورنہ پھر نہ کہیے گا کہ یہ موقع نہیں ملا۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ، وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ایسے ہیں کہ آپ نے اس کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن اس وظیفے کو شرطی عمل کہا جاتا ہے، یہ بے حد آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا،
اس طرح پڑھتے ہوئے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ لیں، آپ اسے تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آگے جو وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے، اس کی قبولیت کا راز ہے۔ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیں گے، آپ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ ہر انسان اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخوبی جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہیں، لیکن آپ تو خود رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے تو آپ سمجھے رب کریم نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر آج کے دن کا خاص وظیفہ آپ نے جو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، وہ وظیفہ وہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ اسے چاہیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن 10 کا مطلب 10 ہے۔ آپ نے اس کو صرف 10 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص آپ نے صرف 10 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ہر زیر ہر زبر کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ 3 قرآن مجید کا مطلب ہے یہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، آپ کی اچھائیاں برائیوں پر غلبہ پا لیں گی۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس عمل کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، یہ اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے رب کا ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ رب راضی تو جگ راضی۔ یہ نعمتیں برکتیں بھاگتی ہوئی آپ کی طرف آئیں گی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اسے صرف اور صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے، کم یا زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ شروع سے لے کر اب تک میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، جس طریقے سے بتائے ہیں، آپ نے ویسے ہی پڑھنے ہیں۔ آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ لیلۃ القدر سے پہلے پہلے یہ وظیفہ ہر صورت کر لینا۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج خوش قسمت ہی ہے جو یہ وظیفہ پڑھے گا، جس کو جہاں وقت ملتا ہے، جیسے وقت ملتا ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ آخر میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، رب کریم سے ضد کر کے مانگے۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جتنا ہو سکے مانگ لیں، آج اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یہ وقت بار بار نہیں آ سکتا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب سے دعا مانگیں۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔
آپ حضرت حسن اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے دعا مانگے، آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقے سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کرے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز وغیرہ اچھی لگتی ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے وظائف شیئر کریں۔ شکریہ۔